ایک گاؤں تھا جہاں ایک مشہور مولوی صاحب رہا کرتے تھے۔ ان کا نام مولوی کفایت اللہ تھا۔ وہ بظاہر بڑے نیک، پرہیزگار اور خدا ترس انسان کے طور پر مشہور تھے۔ مسجد میں 5 وقت اذان سے پہلے پہنچ جاتے، بڑی اچھی آواز میں قرآن پڑھتے، ہر جمعہ کو زوردار خطبہ دیتے، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے رلا دیتے۔ گاؤں کے لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ جو ان کے گھر کے باہر لوگ روز بروز آتے، مسائل پوچھتے، دم تعویذ لیتے اور اکثر اپنی بیٹیوں کے رشتے یا کاروباری مشورے بھی ان سے کرتے۔ مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ مولوی کفایت اللہ دن کو جو کچھ کہتے، رات کو اس کے بالکل برعکس عمل کرتے۔ دن کو حلال روزی کی تلقین کرتے، رات کو ناجائز چندوں سے اپنی تجوریاں بھرتے۔ دن کو لوگوں کو سادگی کی تلقین کرتے اور رات کو شہر کے قیمتی ہوٹلوں میں پوشاکیں بدل بدل کر گھومتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نئی فیملی آئی۔ وہ لوگ پڑھے لکھے اور قدرے کھلے ذہن کے تھے۔ ان کا بیٹا ارمان شہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ ارمان نے مسجد میں نماز پڑھنا شروع کی اور جلد ہی مولوی صاحب کی باتوں اور عمل میں فرق محسوس کرنے لگا۔ ارمان نے تحقیق شروع کی۔ اس نے دیکھا کہ مسجد کے چندے کا حساب کہیں نہیں رکھا جا رہا۔ مولوی صاحب کے گھر میں اچانک آسائشیں بڑھ گئی ہیں۔ ان کے بیٹے کو شہر کی مہنگی یونیورسٹی میں داخلہ ملا ہے اور وہ گاؤں کے غریب لوگوں کو صرف صبر کا درس دے کر خود امیر ہو رہے ہیں۔ ایک دن ارمان نے گاؤں والوں کو مسجد میں جمع کیا اور ثبوتوں کے ساتھ مولوی صاحب کی منافقت کو بے نقاب کیا۔ وہ چندے کی رسیدیں، زمین کی خریداری کے کاغذات اور دیگر دستاویزات لے کر آیا تھا۔ گاؤں والوں کے ہوش اڑ گئے۔ مولوی کفایت اللہ نے پہلے تو انکار کیا، پھر غصے میں آ گئے اور آخر کار جب دباؤ بڑھا تو سب کچھ مان گئے۔ لوگوں نے انہیں مسجد سے ہٹا دیا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی۔ کہانی کا اختتام یوں ہوا کہ گاؤں والوں نے اس واقعے سے سبق سیکھا۔ دین کے نام پر آنکھ بند کر کے کسی کو ولی نہ بناؤ، بلکہ ہر بات کو عقل اور تحقیق کی روشنی میں پرکھو۔